مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ مفتی محمد ابراہیم صاحب آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ بعد ششماہی وجوہات فاسدہ اور باب قیاس آپ کو پڑھائیں گے، آپ اس کو دھیان سے سنیں۔ ساتھ ہی دوسری ویڈیو میں ہدایہ کے اسباق بھی ان سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلق محمول على المقید هذا وجہ ثالث من الوجوہ الفاسدہ۔ یہاں سے تیسری وجہ فاسد کا بیان فرماتے ہیں۔ تیسری وجہ فاسد یہ ہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مطلق مقید پر محمول ہوگا۔ مطلق وہ ہے جو صرف ذات پر دلالت کرتا ہو، صفت پر نہیں، جیسے کہ رقابہ، اور مقید وہ ہے جو ذات کے ساتھ ساتھ صفت پر بھی دلالت کرتا ہو، جیسے کہ رقبہ مؤمنہ۔ رقبہ مؤمنہ تو اگر مطلق اور مقید یہ دونوں کسی مسئلہ شرعیہ میں وارد ہوں تو امام شافعی کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ محمول کیا جائے گا یعنی مطلب یہ ہے کہ مطلق سے مراد بھی مقید ہوگا۔ مطلق سے مراد بھی مقید ہوگا اگرچہ یہ دونوں دو حادثوں میں ہوں، تب بھی مطلق سے مراد مقید ہی لیا جائے گا۔ اگرچہ دو حادثوں میں ہوں پھر بھی مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ امام شافعی کے نزدیک اگر مطلق اور مقید ایک حادثے میں وارد ہوں تو وہ بدرجہ اولا مطلق محمول کیا جائے گا مقید پر۔ مقید پر چونکہ جب دو حادثوں میں محمول ہے تو ایک حادثے میں بدرجہ اولا محمول ہوگا۔ ایک حادثے والی مثال متن میں ذکر نہیں فرمائی ہے، اور وہ مثال یہ ہے جس کو ذکر کیا شارح ملا جیون علیہ الرحمہ نے کہ کفارہ ظہار والی آیت جو ہے، کفارہ ظہار یہ ایک حادثہ ہے۔ کفارہ ظہار ایک حادثہ۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے ظہار کر لیں، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ اس سے رجوع کرنا چاہیں جو وہ کہہ چکے، فتحریر رقبات من قبل ان یتماسا، اللہ نے تین حکم ذکر فرمائے کہ وہ اس کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کر دیں۔ فتحریر رقبہ ذالکم توعظون بہ، یہ وہ ہے جس کی نصیحت اللہ تمہیں کرتا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العزت تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، اگر وہ غلام آزاد نہ کر سکے تو عورت کو چھونے سے پہلے مراد وطی کرنے سے پہلے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔
फमन लम यस्तति फइतामु सित्तीना मिस्कीना, और जो रोजे रखने की इस्तिताअत ना रखता हो तो वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। तो ज़हन हाज़िर रखना, ये कफ़ारे ज़िहार वाली आयत एक हादसा है और इसमें अल्लाह ताला ने 3 अहकाम को जिक्र फरमाया है। गुलाम का आज़ाद करना, रोजे रखना और खाना खिलाना। पहले वाला हुक्म और दूसरा हुक्म गुलाम आज़ाद करना और रोज़ा रखना, ये मुक़य्यद है अल्लाह ताला के इरशाद मिन क़ब्ली अन यतमास्सा के जरिए। लेकिन इताम मिस्कीन ये मुतलक है, ये मुक़य्यद नहीं है, ये मुतलक है। इसमें मिन क़ब्ली अन यतमास्सा की क़ैद जिक्र नहीं है। तो इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि इस मुतलक को यानी इताम को महमूल किया जाएगा रोजा रखने पर और गुलाम आजाद करने पर। लिहाजा जैसे रोजा रखने और गुलाम आजाद करने में मिन क़ब्ली अन यतमास्सा की क़ैद मलहूज है, ऐसी यहां पर भी उसका लिहाज रखा जाएगा और उसका एतबार किया जाएगा। तो यहां पर इमाम शाफ़ी ने मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल किया है। देखिए फरमाते हैं वल मुतलक़ु महमूलुन अलल मुक़य्यद, और मुतलक महमूल होता है मुक़य्यद पर। हाज़ा वजहुन सालिस मिनल वुजूहिल फासिदा, ये वजूह फासिदा में तीसरी वजह फासिद है। वल मुतलक़ु हुवल मुतअर्रिज़ु लिज़्ज़ात, और मुतलक वो है जो सिर्फ ज़ात पर दलालत करे दून सिफ़ात, ना के सिफ़ात पर। ला बिन नफ़ी वला बिल इस्बात, ना नफ़ी के एतबार से और ना इस्बात के एतबार से। वल मुक़य्यदु हुवल मुतअर्रिज़ु लिज़्ज़ात, और मुक़य्यद वो है जो ज़ात के साथ साथ सिफत पर भी दलालत करे, सिफत पर भी। मा सिफती मिनहा फ़इज़ा वरदा फ़ी मसअलतिन शरइय्या, तो जब ये दोनों वारिद हों किसी मसअला शरइय्या में, फ़ल मुतलक़ु महमूलुन अलल मुक़य्यद, तो मुतलक महमूल किया जाएगा मुक़य्यद पर। अयुरादु बिहिल मुक़य्यद, यानी उससे मुराद लिया जाएगा मुक़य्यद। व इन काना फ़ी हादिसतैनी, अगरचे वो 2 हादसों में हो, इंद शाफ़ई इमाम शाफ़ई के नज़दीक। व युअलमु मिन्ह, और इसी से जान लिया गया अन्नहुमा इन काना फ़ी हादिसतिन वाहिदा, कि अगर मुतलक और मुक़य्यद एक हादसे में हो, फ़हुवा महमूलुन अलल मुक़य्यद इंदहु बित्तरीक़िल औला, तो वो मुक़य्यद पर महमूल किया जाएगा इमाम शाफ़ी के नज़दीक बतरीक़ औला। व नज़ीरुहु लम यज़कुर फ़िल मतनी, और इसकी नज़ीर को मुसन्निफ़ ने मतन में ज़िक्र नहीं फरमाया। वह हुआ आयतु कफ़ारत ज़िहार, और वो कफ़ारा ज़िहार वाली आयत करीमा है। फ़इन्नहा हादिसतुन वाहिदा, इसलिए कि ये एक हादसा है। ज़ुकिरा फ़ीहा सलासु अहकाम मिन अत-तहरीर वस्सियाम वल इतआम, जिसमें जिक्र किए गए 3 अहकाम, गुलाम आज़ाद करना, रोज़ा रखना और खाना खिलाना। वक़य्यद अल अव्वल वस्सानी बिक़ौलिही मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, और मुक़य्यद फरमाया अपने कौल मिन क़ब्ल अन यतमास्सा के ज़रिए पहले और दूसरे हुक्म को। वलम युक़य्यद अल इतआम भी, और खाना खिलाने को इससे मुक़य्यद नहीं फरमाया। फ़श्शाफ़िय्यु यहमिलु अल इतआम अला तहरीर, तो इमाम शाफ़ी महमूल करते हैं खाना खिलाने को गुलाम आज़ाद करने पर और रोज़ा रखने पर। वयुक़य्यिदुहु बिक़ौलिही मिन क़ब्ल अन यतमास्सा अयज़न, और इसको मुक़य्यद करते हैं अल्लाह के इरशाद मिन क़ब्ल अन यतमास्सा से भी। वनज़ीरुहु मा वरदा फ़ी हादिसतैन हुवा क़ौलु, ये तो वो मिसाल थी कि मुतलक और मुक़य्यद एक हादसे में हो। अब वो मिसाल सुनो कि मुतलक और मुक़य्यद 2 हादसों में हो, तब भी मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल किया जाएगा। फरमाते उसकी मिसाल जैसे कि कफ़ारे क़त्ल और दूसरे तमाम कफ़ारात के। कफ़ारे क़त्ल एक हादसा है और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद मुक़य्यद वारिद है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमन क़तला मुअमिनन ख़तअन फ़तहरीरु रक़बतिन मुअमिना। तो इस आयत मुबारका में
راقبہ یہ مؤمنہ کی قید کے ساتھ مقید ہے، ایک حادثہ ہے اور اس میں مقید حکم ہے، مقید حکم۔ اور کفارہ زہار اور کفارہ یمین یہ ایک دوسرا حادثہ ہے، دوسرا حادثہ کفارہ یمین ایک حادثہ ہے کفارہ زہار، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مطلق وارد ہے، مطلق، اور وہ اللہ کا ارشاد ہے فتحریر رقبہ، فتحریر رقبہ، دونوں جگہ پر کفارہ زہار میں بھی فتحریر رقبہ اور کفارہ زہار یمین میں بھی۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قید ایمان یہاں پر بھی مراد ہے، یہاں پر بھی، کہاں پر؟ کہ کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں اگرچہ مطلق حکم ہے لیکن کفارہ قتل پر قیاس کرتے ہوئے قید ایمان کا اعتبار یہاں بھی کیا جائے گا۔ دلیل کیا ہے امام شافعی کی؟ دلیل سنیں۔ دلیل یہ ہے کہ قید ایمان ایک زائد وصف ہے، ایک زائد وصف ہے جو شرط کی قائم مقام ہے، جو شرط کے قائم مقام ہے۔ لہذا جس طرح پڑھ چکے ہیں آپ کہ شرط کے منتفی ہونے سے مشروط منتفی ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے وصف کے منتفی ہونے سے حکم منتفی ہو جائے گا۔ پڑھا گزشتہ بحث میں آپ نے کہ اگر شرط نہ ہو تو مشروط بھی نہیں ہوگا، ایسے ہی اگر وصف نہ ہو تو حکم منتفی ہو جائے گا۔ لہذا یہاں پر یعنی منصوص میں کفارہ قتل میں وصف ایمان کے منتفی ہونے سے کفارے کا جو حکم ہے وہ منتفی ہو جائے گا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فتحریر رقبہ ان کانت مؤمنہ، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رقبہ اگر مؤمنہ نہ ہو تو کفارہ قتل میں اس کا آزاد کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی کی وجہ سے امام شافعی نے یہ بیان فرمایا کہ شرط اور وصف اگر منتفی ہو جائیں تو حکم منتفی ہو جاتا ہے، حکم منتفی ہو جاتا ہے۔ شارح نے کہتے ہیں کہ شرط اور وصف کے منتفی ہونے سے حکم کا منتفی ہونا منصوص یعنی کفارہ قتل میں تو ثابت ہوگا، کیا کفارہ قتل میں ثابت ہو گیا، حالانکہ یہ عدم شرعی ہے، جیسے کہ پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ، عدم شرعی ہے، یعنی وصف وغیرہ کے منتفی ہونے سے حکم کا منتفی ہونا ہے، یہ عدم شرعی ہے، شرعی ہے۔ تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے دوسرے تمام کفارات کو محمول کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا گیا ہے نا، اور یہ قیاس کرتے ہوئے حکم لگے گا کہ جیسے قید ایمان کا اعتبار کفارہ قتل میں ہے ایسی کفارہ زہار و یمین میں بھی ہے۔ اور قیاس کی علت یہ ہے کہ یہ تمام کفارات کفارہ ہونے میں شریک ہے، کفارہ ہونے میں شریک ہے۔ اور مصنف کا قول وفی نظیرها من الکفارات لأنها من جنس واحدہ کے یہی معنی ہے جو اگلا ارشاد مبارک ہے نا، کہ یہ کفارے تمام ایک جنس کے ہیں، یا جب ایک جنس کے ہیں تو ان کا تمام کا حکم بھی ایک ہوگا۔ البتہ بعض شوافع نے یہ کہا ہے کہ مطلق مقید پر محمول تو ہوتا ہے لیکن قیاس کے طور پر نہیں، بغیر کسی قیاس کے مطلق کو مقید پر محمول کیا جاتا ہے، حالانکہ شوافع کی کتب وغیرہ میں اور ان کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ وہ مطلق کو مقید پر محمول کرتے ہیں قیاس کے طریقے پر، اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے نہیں کرتے۔ وَنَظِيرُ مَا وَرَدَ فِي حَادِثَتَيْنِ، اور اس کی مثال جو وارد ہوں دو حادثوں میں، ہوا قولہ، وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، مثل کفارۃ القتل وسائر الکفارات، جیسے کہ کفارہ قتل اور دوسرے تمام کفارات، فإن کفارۃ القتل حادثۃ، اس لیے کہ کفارہ قتل ایک حادثہ ہے، وارد فیہا المقید، اس میں حکم مقید وارد ہے، فتحریر وہو قول تعالی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فتحریر رقبۃ مؤمنہ، وکفارۃ الزہار والیمین حادثۃ اخری، اور کفارہ زہار و یمین ایک دوسرا حادثہ ہے، وارد فیہ المطلق، اس میں اللہ کا قول مطلق وارد ہے، وہو قول تعالی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فتحریر رقبہ۔ فالشافعی رحمہم اللہ یقول، تو امام شافعی فرماتے ہیں ان قید الایمان مراد ہا ہنا ایضا، کہ قید ایمان یہاں بھی یعنی کفارہ زہار و یمین میں بھی مراد ہے، لأن قید الایمان زیادت وصف یجری مجری الشرط، اس لیے کہ قید ایمان یہ ایک زائد وصف ہے جو شرط کے قائم مقام ہے، فیوجب النفی عند عدمی،
تو یہ نفی کو واجب کرے گا اپنے عدم کے وقت منصوص میں. منصوص سے مراد کفارہ قتل ہے. فَكَأَنَّهُ قال، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی کفارۃ الکفر، کفارہ قتل میں، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ إِن كَانَتْ مُؤْمِنَةً، وَيُفْهَمُ مِنْ، اور اس سے سمجھ لیا گیا، أَنَّهَا إِن لَمْ تَكُنْ مُؤْمِنَةً، کہ اگر غلام مؤمن نہ ہو، لا يجوز فی کفارۃ القتل، تو اس کا ادا کرنا کفارہ قتل میں جائز نہیں ہے. بناء علی ما مضى من اصلہ، اسی پر بنا کرتے ہوئے جو امام شافعی کے اصل سے گزرا، ان الشرط والوصف کلاہما یوجب نفی الحکم عند عدمہما، کہ شرط اور وصف یہ دونوں حکم کی نفی کو واجب کرتے ہیں اپنے عدم کے وقت. وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي الْمَنْصُوص، اور جب یہ حکم منصوص میں ثابت ہو گیا، منصوص کفارہ قتل میں، اور یہ ثابت ہونا عدم شرعی ہے، وہو عدم شرعی یحمل علیہ سائر الکفارات بطریق القیاس، تو اسی پر محمول کیا جائے گا تمام کفارات کو بطریق قیاس. لاشتراکها فی کونها کفارہ، ان کے کفارہ ہونے میں مشترک ہونے کی وجہ سے. وہو معنی قولی، اور یہی معنی ہے مصنف کے اس قول کا. وفی نظیرها من الکفارات، اور اس کی نظیر میں کفارات ہیں، لأنها جنس واحد، اس لیے کہ وہ تمام ایک جنس کے ہیں. وعند بعض اصحاب الشافعی یحمل علیہ، اور بعض اصحاب شوافع کے نزدیک اس پر محمول کیا جائے گا، لا بطریق القیاس، لیکن بطریق قیاس نہیں، وہو معروف، حالانکہ یہی معروف اور مشہور ہے. ثم اعترض على الشافعی انکم کما حملتم الیمین علی القتل فی حق قید الایمان فینبغی ان تحملوا القتل علی الیمین فی حق اطعام 10 مساکین. یہاں سے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وارد ہونے والے ایک اعتراض کا ذکر اور اس کے جواب کو ذکر کیا ہے. اعتراض یہ ہے کہ قید ایمان کے بارے میں جس طریقے سے تم نے کفارہ یمین کو کفارہ قتل پر محمول کیا ہے قید ایمان کے بارے میں، اور کفارہ قتل کی طرح کفارہ یمین میں بھی رقبہ مؤمنہ کی شرط لگائی ہے، ایمان کی شرط لگائی ہے. اسی طریقے سے کفارہ یمین میں ایک حکم ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. تو 10 مسکین کو کھانا کھلانے کے حق میں کفارہ قتل کو کفارہ یمین پر محمول کرنا چاہیے. 10 مسکین کو کھانا کھلانے کے سلسلے میں کفارہ قتل کو کفارہ یمین پر محمول کرنا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ جس طریقے سے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا کفارہ یمین میں کافی ہے، اسی طرح کفارہ قتل میں بھی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا کافی ہے. حالانکہ کفارہ قتل میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ امام شافعی کے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے. اس کے جواب میں مصنف نے یہ فرمایا ہے کہ یمین میں یعنی قسم میں جو طعام ہے وہ قتل میں ثابت نہیں ہے، کہ قسم میں جو کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو یہ قتل کے بارے میں ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ کفارہ قتل اور کفارہ یمین کے درمیان اسم عالم کے ذریعے فرق ثابت ہے، اسم عالم کے ذریعے، اور یہ اسم عالم صرف حکم کے وجود کو ثابت کرتا ہے، حکم کے وجود کو. تو حاصل کلام یہ نکلتا ہے کہ 10 مساکین کا لفظ اسم عدد میں سے ہے، اسم عدد میں سے، اور ایک اسم عالم ہے، اور یہ اسم عالم اپنے وجود کے وقت میں کفارہ یمین تو ثابت کرے گا، اپنے وجود کے وقت میں کفارہ یمین کو ثابت کرے گا، لیکن اگر اس کی نفی ہو تو اپنی نفی کے وقت میں اس حکم میں نفی کو ثابت نہیں کرے گا. یعنی اگر کفارہ یمین میں 10 مسکینوں کو کھانا نہ کھلایا جائے بلکہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دیے جائیں یا غلام آزاد کر دیا جائے، تو ان دونوں صورتوں میں بھی کفارہ یمین منتفی نہیں ہوتا بلکہ کفارہ یمین ادا ہو جاتا ہے. تو جب کفارہ یمین میں اطعام 10 مساکین کے منتفی ہونے سے حکم یعنی کفارہ یمین منتفی نہیں ہوا، تو اس کی فرع جو ہے قتل، اس کے منتفی ہونے سے اس میں حکم کیسے منتفی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ اعتراض کرنا درست نہیں ہے. اس کے برخلاف وصف مؤمنہ ہے کہ وہ اپنی اصل کے مطابق اپنی وجود کے وقت میں حکم کو ثابت کرتا ہے اور اپنے عدم کے وقت میں حکم کی نفی کو واجب کرتا ہے. تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں. مصنف نور الانوار فرماتے ہیں
کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے طعام کو یمین کے ساتھ اس لیے مقید کیا ہے کہ طعام زہار پڑھا آپ نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں قتل میں بھی ثابت ہے، جیسے کہ بعض شوافع کا یہی مذہب ہے۔ جب ایسا ہے تو طعام زہار کو لے کر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اس لیے مصنف نے طعام یمین کے ذریعے اعتراض کیا ہے۔ ثم اعترض علی الشافعی، پھر اعتراض کیا گیا امام شافعی پر، انکم کما حملتم الیمین علی القتل فی حق قید الایمان، کہ جیسے کہ تم نے محمول کیا ہے یمین کو قتل پر قید ایمان کے حق میں، فینبغی ان تحملوا القتل علی الیمین فی حق اطعام 10 مساکین، تو مناسب ہے کہ تم محمول کرو قتل کو یمین پر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے سلسلے میں، وتثبتوا فیہ الطعام ایضا، اور اس میں بھی طعام کو ثابت کرو۔ فاجاب عنہ، تو اس کے جواب ان کی طرف سے جواب دیا اپنے اس قول سے، والطعام فی الیمین لم یثبت فی القتل، اور طعام فی الیمین یہ قتل میں ثابت نہیں ہے، لأن التفاوت ثابت باسم العلم، اس لیے کہ فرق اسم علم کے ذریعے ثابت ہے، وهو لا یوجب الا الوجود، اور اسم علم واجب نہیں کرتا مگر اپنے وجود کے وقت میں اس کے وجوب کو، وهو لا یوجب الا الوجود، اور وہ واجب نہیں کرتا مگر وجود کو، اذ لفظ 10 مساکین اسم علم من اسماء العدد، اس لیے کہ 10 مساکین یہ اسم علم ہے اسماء عدد میں سے، وہ لا یوجب الا وجود الحکم، اور یہ واجب نہیں کرتا مگر وجود حکم کو عند وجودی، اپنے وجود کے وقت میں، ولا ینفی عند نفیہ، اور اپنی نفی کے وقت میں حکم کی نفی کو واجب نہیں کرتا۔ فاذا لم یوجب النفی فی الاصل، تو جب یہ اصل میں نفی کو واجب نہیں کرتا، وہ کفارۃ الیمین، اور اصل کفارہ یمین ہے، فکیف یعدی الی الفرع، تو یہ حکم کیسے متعدی ہوگا فرع کی جانب، وہ کفارۃ القتل، اور وہ کفارہ قتل ہے، بخلاف وصف کے فإنه یوجب النفی عند نفیہ علی اصلہ علی ما مہدنا، اس لیے کہ یہ نفی کو واجب کرتا اپنی نفی کے وقت میں ان کی اصل پر، جیسے کہ ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں۔ وإنما قید الطعام بالیمین، اور طعام کو یمین سے مقید کیا ہے، لأن طعام الظہار وهو اطعام 60 مسکینہ، اس لیے کہ طعام ظہار اور وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، ثابت فی القتل، یہ قتل میں ثابت ہے ایک روایت میں امام شافعی کی، علی ما قیل، جیسے کہ یہ کہا گیا ہے۔ تیسری وجہ فاسد میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مذہب ہے، ان کی جو دلیل وغیرہ ہیں، اس کا تفصیلی بیان یہاں تک مکمل ہوا۔ اب آگے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کیا حکم ہے اس وجہ فاسد کا، اس کا ذکر فرمائیں۔